ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت لال محل میں رہتے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے کا نام رسیل تھا۔ رسیل بہت ضدی اور خوبصورت شہزادہ تھا۔ محل کے پاس ہی میں ایک گہرا اور بڑا جنگل تھا جہاں جانا سختی سے منع تھا۔ ایک دن شہزادہ بادشاہ سے جنگل میں جانے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن بادشاہ اسے منع کر دیتا ہے اور ڈانٹ کر کہتا ہے، رسیل تم اس جنگل میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ لیکن رسیل بہت ضدی تھا۔ وہ اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ وہ جنگل میں لازمی جائے گا۔ اگلے ہی روز شہزادہ رسیل بادشاہ سے چھپ کر محل سے نکل جاتا ہے۔ شہزادہ رسیل جنگل کے پاس پہنچتا ہے۔ جنگل دیکھنے میں بہت ڈراؤنا اور اندھیرا تھا۔ جنگل کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کسی چڑیا کا بھی بسیرا نہیں ہے، لیکن شہزادہ رسیل اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہار نہیں مانتا اور جنگل کے اندر جاتا ہے۔ جنگل اندر سے بہت خوبصورت اور روشن تھا۔ جنگل کی چمک دیکھ کر شہزادہ رسیل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جنگل کی خوبصورتی میں مگن شہزادہ رسیل چلتے چلتے ایک بہت بڑے اور خوبصورت درخت کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ درخت باقی سب درختوں سے بہت مختلف تھا۔ شہزادہ جب درخت کے نزدیک جاتا ہے تو اس کے نیچے ایک لال ڈریگن ہوتا ہے جو بے ہوش ہوتا ہے۔ شہزادہ رسیل بہت دیر تک ڈریگن کو دیکھتا ہے۔ ڈریگن دکھنے میں بہت خوبصورت اور چمکدار تھا۔ پھر شہزادہ رسیل واپس جانے لگتا ہے تو ایک آواز اسے روکتی ہے۔ جب شہزادہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس بڑے درخت پر ایک سنہری چڑیا بیٹھی ہوتی ہے۔ شہزادہ رسیل اس سے سوال کرتا ہے، کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ چڑیا کہتی ہے، میرا نام لینا ہے اور میں شہزادی کی نوکرانی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ رسیل ہنسنے لگا اور کہا، تم ایک چڑیا ہو اور خود کو انسان بتا رہی ہو۔ لینا درخت سے اتر کر شہزادے کے پاس آ بیٹھی اور بولی، میں 80 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں شہزادہ رسیل، اب تم ہمیں اور شہزادی کو آزادی دلواؤ گے۔ یہ سن کر شہزادے نے اس سے سارا ماجرا پوچھا اور لینا نے بتایا کہ 80 سال پہلے یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام ایڈلینا تھا۔ بادشاہ اور شہزادی ایڈلینا بہت نرم دل انسان تھے۔ ایک دن بادشاہ اسی جنگل میں شکار کرنے آیا اور اسے یہاں کالی ہرن دکھی۔ وہ ہرن اپنے بچے کے ساتھ تھی اور وہ ہرن ایک جادوگرنی تھی، لیکن یہ بات بادشاہ کو نہیں پتا تھی۔ بادشاہ نے اس ہرن کا شکار کرنا چاہا۔ بادشاہ نے تیر چلایا اور وہ تیر ہرن کے بچے کو لگا اور بچہ مر گیا۔ اس سے ہرن غصے میں آئی اور جادوگرنی بن گئی۔ اس نے بادشاہ کو مار ڈالا۔ بادشاہ کو مار کر بھی جادوگرنی کا غصہ ختم نہ ہوا۔ رات ہونے لگی اور شہزادی ایڈلینا کو اپنے بابا کی پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی میں وہ جنگل آ گئی اور اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر وہ بادشاہ کی لاش تک پہنچ گئی۔ اپنے بابا کو مرا ہوا پا کر شہزادی ایڈلینا زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر ہرن باہر آئی اور جادوگرنی کا روپ ڈھال کر جادو کیا۔ شہزادی کو اس نے ریڈ ڈریگن بنا دیا اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ یہ ماجرا سننے کے بعد شہزادہ رسیل نے لینا سے پوچھا کہ اب کس طرح تم دونوں کو آزادی مل سکتی ہے؟ لینا نے کہا، لال محل ایڈلینا کی پیدائش پر بادشاہ نے بنوایا تھا۔ ایڈلینا کے لال بالوں اور لال آنکھوں کی خوبصورتی دیکھ کر وہی لال محل شہزادی کو ہوش میں لا سکتا ہے اور یہ جادو توڑ سکتا ہے۔ شہزادے نے ڈریگن کو لال محل لے جانے کا فیصلہ کیا اور ڈریگن کو اپنی سینا کی مدد سے لال محل لے گیا۔ وہاں جاتے ہی ڈریگن ایک خوبصورت ریڈ ڈریگن سے پرنسس ایڈلینا بن گئی۔ شہزادی نے شہزادہ رسیل اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا
اور بادشاہ نے ایٹلینا کو اپنی بیٹی بنانے کا کہا تو شہزادی ایٹلینا نے مسکرا کر ہاں بولا۔ شہزادہ روسیل کی شادی ریڈ ڈریگن پرنسس ایٹلینا سے ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ جادوگرنی اب بھی زندہ ہے اور پتلے کی آگ میں جل رہی ہے۔